بے نمازی کو 3 مصیبتیں دنیا میں آئے گی، 3 مرتے وقت آئے گی، 3 قبر میں آئے گی، اور 3 میدان محشر میں، یعنی بے نمازی کل 12 مصیبتوں کی گٹھری بنے گا۔ 12 مصیبتوں کے لیے تیار رہو، یا 10 منٹ کا وقت نکال کے نمازی بن جاؤ، یا پھر ان مصیبتوں کے لیے تیار ہو۔ اب کون سی مصیبتیں؟ سن لیں، میں اختصار سے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نماز چھوڑے گا دنیا کی پہلی مصیبت، اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی، کچھ سیٹ لوگ بھی یہاں ہوں گے ادھر ادھر کھڑے رہ کے یہاں بیٹھ کے سن، کہیے تو کیا بات ہوئی، میں تو کروڑ پتی ہوں، لکھ پتی ہوں، نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگتا ہوں، کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھتا، یہ کیا مولوی کہہ رہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی روزی میں سے برکت اٹھا لی جاتی۔ یاد رکھنا، لکھ پتی کروڑ پتی بن جانا اور بات ہے، اور برکت کا ہونا اور بات ہے۔ یہ لکھ پتی کروڑ پتی کثرت کا نام ہے، اور برکت کسی اور چیز کا نام۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اللہ سے کثرت مت مانگو، اللہ سے برکت مانگو۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ گنبد و مینار کے شہر میں بسنے والوں، اردو اپنی مادری زبان ہے، پورے مہاراشٹر میں سب سے اچھی اگر اردو زبان کی بولی جاتی ہے تو ہمارا اپنا شہر ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اردو کا ایک جملہ بول رہا ہوں، اس کو دل پہ لکھ لینا، اللہ سے کثرت مت مانگو، اللہ سے برکت مانگو۔ کثرت کی اہمیت نہیں ہے، برکت کی اہمیت ہے۔ سمجھاؤں مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں؟ کتے کے بچے کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، مگر ہر دروازے پر کتا نظر نہیں آتا۔ بکری کے بچے برکت سے پیدا ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہے، پھر بھی ہر دروازے پہ نظر آتی ہے۔ کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا، ریوڑ بکریوں کا نظر آتا ہے۔ کتے اکیلے اکیلے پھرتے، وہاں کثرت ہے وہاں برکت ہے۔ اور پتا چلا کثرت کی اہمیت نہیں ہے، برکت کی اہمیت ہے۔ دوسری اور خوبصورت مثال آپ کو بتا دوں اچھے سے، یزید کے 8 یا 12 بیٹے تھے، کثرت تھی، امام حسین کا ایک ہی لال تھا، برکت تھی۔ آج یزید کی اولاد نظر نہیں آتی، محلہ محلہ حسین کی اولاد نظر آتی ہے۔ کثرت اور برکت میں فرق ہے۔ اجمیر معلیٰ میں حسین کا بیٹا، وارث دیوا حسین کا بیٹا، صابر کلیار حسین کا بیٹا، احمد کبیر حسین کا بیٹا، شیخ عبدالقادر جیلانی حسین کے، شاہ برکت اللہ حسین کے۔ توجہ کریں، مسلمان جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی سید اولاد حسین موجود دیکھ رہے ہیں۔ کثرت نہیں برکت ماں، اسی لیے یاد رکھنا کثرت والا پھنستا ہے، برکت والا کبھی نہیں پھنستا۔ اور یاد رکھو محنت سے کثرت ہوتی ہے، نماز سے برکت ہوتی ہے۔ مسجد آؤ، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اسی لیے اسلام عدد کی بات نہیں کرتا، اسلام مدد کی بات کرتا ہے۔ 313 میں عدد کم تھے لیکن اللہ کی مدد تھی، اس لیے کامیاب۔ آج مسلمان عدد میں ہے، مدد نہیں ہے، اس لیے در در کے بھکاری بنے، در در ٹھوکریں کھا رہے۔ یاد رکھنا محنت سے عدد آتا ہے، نماز سے مدد آتی ہے۔ محنت سے کثرت ہوتی ہے، نماز سے برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمانے کیا، آج کروڑ پتی لکھ پتی ہو کر بھی ہائے ہائے کر رہا ہے، پریشان ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے۔ جا کے پوچھو سیٹ لوگوں سے، سیٹ کیا غریب بھی بدماش ہے آج کل کا، تو غریب کے پیٹ میں بھی 4 پاؤں ہیں۔ جمعے کے دن ایک دن چھٹی ملتی ہے تو وہ بھی گھڑی دیکھ کر کیا تھا، ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، ابھی پہلی اذان، دوسری اذان کے وقت سیٹ بھی جائے گا کہ اس پہ چربی چڑھی، اور غریب بھی جائے گا کہ اس کے پیٹ میں 4 پاؤں ہے۔ جس قوم کا امیر غریب سب بگڑ جائے، اس قوم کو کون بچا سکتا ہے اللہ کی عذاب سے؟ برا مت ماننا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ہمارے ہونا اپنوں ہی سے یہ باتیں کہی جا سکتی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کا مالیگاؤں دیکھو، 60 سال پہلے کا مالیگاؤں دیکھو، صبح 10 بجے 9 بجے تک پگار ہو جاتی تھی، امیر غریب سب اذان سے پہلے یا کم از کم اذان تک مسجد میں پہنچ جاتے تھے۔ ابھی تو جناب لوگ وہ مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں سب سے آخری میں جمعہ ہو، تاکہ 12 بجے سو کے اٹھیں، 2 بجے تک پگار ہو، اور اس کے بعد جھوٹے منہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آخری جماعت تلاش کریں گے۔ اللہ کے بندو، آخری جماعت ڈھونڈنے والوں آخری میں رہ جاؤ گے۔ جمعہ کے لیے حکم یہ ہے پہلے آؤ، پہلے بیٹھو، پہلی صف میں رہو، مسنون وقت میں نماز پڑھو، سنت وقت میں نماز پڑھو۔ پھر ہم جیسے لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ چلو اب یہ نواب لوگ لیٹ آتے تو ان کا جمعہ نہ چھوٹے، تو ہم بھی لیٹ کرتے ہیں۔
لیکن مسنون وقت جمعہ کا بہترین نماز وہ ہے جو سنت وقت میں ادا کی جائے. یہ تو یزید کے دور سے بدعت شروع ہوئی نا. یزید کے دور میں وہ تقریر اتنی لمبی کرتا تھا یا اس کے عمال اتنے لمبی تقریر کرتے تھے, کبھی کبھی عصر کا وقت شروع ہو جاتا, بلکہ کبھی کبھی تو عصر کا وقت بھی گزر جاتا. یہ حال تھا. یہ ساری بدعتیں اس کے دور کی جس پہ تم عمل کر رہے ہو. حالانکہ اتنی دیر تو نہیں کرتے آپ, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں آپ غفلت کا شکار ہو رہے ہو. کتنی غفلت کرو گے. تو پہلی مصیبت بے نمازی کو جو آتی ہے, برکت جاتی. دیکھو اللہ برکت اٹھا لے, کسی ملا میں طاقت نہیں میرے بھائی کی وہ برکت لا دے, ہماری معذرت کے ساتھ. ہاں, جب بیچارہ نماز روزے والا ملا برکت نہیں لا سکتا تو وہ لوگ جنہیں بیچاروں کو استنجا کی سنت نہیں, پھر وہ آپ کو اٹھ پٹانگ آ کر کے منتر جنتر دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, اتارا کر لو اور بندش کر لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو, لبان لے آؤ, لیمو لے آؤ, دھاگا لے آؤ. اے نادان, ایک سجدہ کر, سجدہ میں جا. ہنسنے کی بات نہیں ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, ہنسنے کی بات نہیں میرے بھائی. ایک سورہ فاتحہ جب تم پڑھتے ہو, سورہ فاتحہ اس کی برکت دیکھو. سورہ فاتحہ میں فرمایا جس بیمار کو لوگ لا علاج قرار دیں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو, اللہ تعالیٰ لا علاج بیمار جس کو کہہ دیا گیا اس میں بھی شفا عطا فرمائے. سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے, الحمد کی سورت سب کو یاد ہے. تو ہمارا مذہب لیمبو ڈورے دھاگے کا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب شریعت میں رسول اللہ والا, دین کی تعلیم والا. ہاں کہیں کہیں اس کی جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ علماء نے اجازت دی ہے, جتنی حد تک دی ہے اتنا استعمال کرو. میں اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا. دیکھو میں مخالفت نہیں کرتا, لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں. بس دیکھیے, جیسے مثال کے طور پہ کل کے کوئی یہ نہ کہیں کہ بھئی جا کے تعویذ کا مذاق اڑایا. میں کیسے مذاق اڑاؤں گا؟ ہمارے بزرگوں لوگ تعویذ دیتے تھے تو میں کیسے مذاق اڑاؤں؟ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعویذ کا جہاں استعمال ہے وہیں ہے. جیسے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, شکر آپ چائے میں ڈالتے ہیں, چائے اچھی بنتی ہے نا, میٹھی چائے اچھی لگتی ہے. شکر چائے میں ڈالیں اچھی لگتی ہے, شکر حلوے میں ڈالیں تو بھی اچھی لگتی ہے, شکر کھیر میں ڈالیں تو بھی اچھی لگتی ہے. اب آپ نے کھیر میں ڈالا, حلوے میں ڈالا, چائے میں ڈالا, کہا کیا ٹیسٹی چائے بنی, کیا اچھا حلوہ بنا, کیا اچھی کھیر بنی. کوئی دیر ہوشیار تھا, کہا یہ کمال شکر کا ہے, یہ کمال شکر کا ہے. پھر اس نے سالن بنایا, سالن میں بھی شکر ڈال دی, کیا حال ہوگا؟ سالن بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ اب بگڑ گیا تو کیا کہا, ارے سالن بگڑ گیا. اللہ کے بندے, شکر کی جہاں ضرورت تھی وہاں استعمال کیا تو مزہ آیا, اور جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں استعمال کیا تو کیا ہوا, مزہ کرکرا ہو گیا. تو ایسے ہی تعویذ بھی کسی نے جادو کیا, کوئی سحر ہو گیا, کوئی جنات ستا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو وہاں استعمال کرو گے تو اس کا اثر ہے. لیکن جہاں ناراض ہو کر اللہ نے برکت اٹھا لی, بولو وہاں تعویذ اثر کرے گا؟ یہ مسئلہ, یہ آپ کو سمجھا, مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. ورنہ یہاں کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہو کہ جو دعا تعویذ کرتا ہو یا جو دعا لیتا ہو, تعویذ لیتا ہو, بولے کہ یار یہ کیا بات کی. میں آپ کو ناراض نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بھئی جس کی ضرورت جہاں ہے وہیں آپ اس کو استعمال کریں تو بات بنتی ہے, ورنہ نہیں بنتی بات. تو نمبر 1 جو نماز چھوڑے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے. نمبر 2 جو نماز چھوڑتا ہے اللہ پاک اس کی عمر سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے. آپ اس کو اپنی نظر سے دیکھ لو. ابھی پہلے لوگ 100 سال جیتے تھے, 90 سال جیتے تھے, ابھی 40 سال کی عمر میں کرسی پر آ جاتا ہے, گھٹنے میں درد ہے, اس میں تکلیف ہے. اب ایسا نہیں کہ بھئی جس کے گھٹنے میں درد ہے وہ سبھی گنہگار ہے, ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ بات سمجھے میری بات. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ نیک لوگوں کے بھی درد ہوتا ہے گھٹنے میں, یعنی ماحول ہے, ماحول ہے, ماحول ہے. اور ایک بات, بلکہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی, مولا گناہ کچھ لوگ کرتے ہیں, تیرا عذاب تو سب پہ آتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ نے اسی وقت چوٹی کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ کو کاٹے. چوٹی نے کاٹ لیا, آپ نے ہاتھ مار دی. جب ہاتھ مارا تو جس چوٹی کو مارا وہ تو مری گئی, نیچے جتنی ہے وہ سب مر گئی. ارشاد ہوا, موسیٰ جواب ملا, ایک ہی چوٹی نے کاٹا تھا نا, اتنوں کو کیوں مار دیا؟ عرض کی مولا اتنوں کو نہیں مارا, دراصل جو اس کے ارد گرد تھی وہ بھی زد میں آ گئی. تو ارشاد ہوا, میرے کلیم یہ شان ہے ہماری کہ گناہ ایک کرتا ہے لیکن اس کے ارد گرد جتنے ہوتے ہیں وہ سب اس کی زد میں آتے. یہ چیز تو گناہ, بلکہ اللہ کے رسول تو صحابہ کو نصیحت کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا, ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو, اس پر آسمان سے لعنت برستی, لعنت برستی آسمان سے بے نمازی پر.
مت بیٹھا کرو اس کے. یہ حضور فرما رہے صحابہ سے. تو لوگ پہلے 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال, کچھ لوگ تو 100 سے بھی کراس کر جاتے تھے, پھر بغیر چشمے کے کتاب بھی پڑھتے تھے, قرآن بھی پڑھتے تھے. آج آپ دیکھو 40 سال میں لٹک جاتا ہے اور 60 سال کے اندر پھر چلا جاتا ہے دنیا سے. اور اگر جیتا بھی ہے 60 سال کے بعد تو آدمی موت مانگتا, اتنا پریشان ہو جاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ ہے نا. یہ تو عمر سے برکت. 95% مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, 95%. 5% پڑھتے ہیں, 5%. اللہ کے بندو, اللہ سے جڑو, اللہ کے قریب آؤ, روزی میں برکت ہوگی, عمر میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اور تیسری چیز فرمائی, جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے چہرے سے مومنانہ نور چھین لیتا ہے. آج ہر جوان ہمارا, لڑکی لڑکے سب چاہتے ہیں میں خوبصورت دکھوں, لڑکے چاہتے ہیں میں اسمارٹ دکھوں, لڑکیاں چاہتی ہیں میں خوبصورت دکھوں. اس کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. کاسمیٹک آئٹم بہت بک رہا ہے اس وقت, دکانیں کھل رہی ہے. میں منع نہیں کرتا, اگر کسی کاسمیٹک آئٹم کے اندر حرام کی ملاوٹ نہیں ہے, اچھا صابن استعمال کرو, اچھی بات. اچھا فیس واش استعمال کرو, اچھی بات. لیکن کتنا بھی مہنگا صابن, فیس واش, کریم کچھ بھی استعمال کر لو, 2 4 6 گھنٹے سے زیادہ چہرہ نہیں چمکا سکتے, چمڑی نہیں چمکا سکتے. بلکہ لوگوں کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہے. نوجوان چھوکرے ایسے لگتے ہیں جیسے کہ 40-45 سال ہو گئی اس کو. 16-17 سال کے لڑکے ایسے بے نور اور بے رونق, آنکھیں ان کی سونی سونی, پیلی پیلی آنکھیں, گندی گندی آنکھیں, اندر گال دھسے ہوئے. یہ حال ہے. ہمارے جوان کھلے کھلے رہتے تھے, ان کو دیکھ کر لوگوں کو پیار آتا تھا, لوگ فدا ہوتے تھے ہمارے جوانوں پر. یہ جوانی تھی اپنی کب تک؟ جب تک سجدہ کرتے تھے, سجدے کا نور تھا. آپ اللہ کے رسول فرما رہے نماز چھوڑو گے تو تمہارے چہرے کا نور جائے گا. ارے نور حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا وضو کر نماز پر, جب تک زندہ رہے گا چہرہ چمکے گا, مرے گا تو جنازے میں بھی تیرا چہرہ چمکے گا, قبر میں جائے گا تو بھی چہرہ چمکے گا, اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. سبحان اللہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ہم نے سجدوں کی برکت سے ان کے چہروں کو چمکا دیا, سجدوں کے نشان سے ان کے چہرے چمکے. یہ آیت پاک کا مفہوم ہے. تو 3 مصیبتیں کیا؟ روزی سے برکت جائے گی, عمر سے برکت جائے گی, اور تمہارے چہرے کا نور اٹھ جائے گا. چمڑی کتنے بھی سفید ہوگی اچھے نہیں لگو. اچھے لگنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہو, اچھا لگنا ہے سجدہ کرو. آپ کو بتاؤں سجدے میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے, جو لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں ان کے چہرے کی رونق بڑھتی. ہمارے علماء, ہمارے اللہ والے لوگ, بوڑھے جتنے ہوتے جاتے ہیں اتنے وہ خوبصورتی ان کی بڑھتی جاتی. کیوں بڑھتی؟ کیوں بڑھتی؟ اچھے کیوں لگتے؟ وہ ایک رونق ہے, ایک نور ہے سجدے کا. انشاءاللہ جنازے میں بھی رہے گا وہ. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ سجدے سے رونق کیسے آتی ہے, وہ کر کے دیکھیں. لیکن دوسری بات, نورانی چہرے کے لیے سجدہ نہیں کرنا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اب سنیں 3 مصیبتیں مرتے وقت آئے گی بے نمازی کو. اللہ اکبر. 10 منٹ نکالو ساری مصیبتوں سے بچ جاؤ. آقا ارشاد فرماتے ہیں, غوث پاک اس کو لکھ رہے ہیں, مرتے وقت 3 مصیبت. نمبر 1, بے نمازی مرے گا تو ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا. مرنے سے پہلے وہ ذلیل ہوگا, اس کی عزت جائے گی. کتنا بھی بڑا کارپوریٹر ہو, کیسا بھی بڑا مالدار ہو, کتنا بھی بڑا مخجر قوم ہو, کچھ بھی ہو, بے نمازی ہے, مرنے سے پہلے اللہ اس پر ایسی آندھی لائے گا, طوفان لائے گا کہ ذلیل ہوگا, ذلیل ہو کے مرے گا. آج ہر آدمی عزت چاہتا ہے, کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ 10 منٹ کا ٹائم کیا چیز ہے, کیا بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. اگر پان کھا لو نا تو 10 منٹ میں پان بھی نہیں چبایا جاتا, پان چبانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. لیکن میرے اللہ نے نماز اتنی آسان کر دیا ہے کہ 10 منٹ کے اندر ایک وقت کی نماز ہو جاتی. 50 منٹ دے دو, دنیا اور آخرت سنوار لو. حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح, کامیابی تمہیں مل جائے گی. ذلیل ہو کے مرے گا بے نمازی, ذلت کی موت مرے گا, ذلت کی موت. ذلت کی موت سے بچنا ہے, سجدوں کو لازم پکڑو, آج ہی توبہ کرو, آج ہی پلٹو اللہ کی طرف, اللہ کو منا لو. سب کو منانا مشکل ہے, سب سے آسان اگر کسی کو منانا ہے تو وہ اللہ کو منانا آسان ہے.
दो आंसू निदामत के गिरा लो, तौबा कर लो, इस्तिगफार कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। पलट आओ उसकी तरफ। मरने के बाद तो उसकी तरफ पलट कर जाना ही है। जीते जी पलट कर आओगे तो नहीं पछताना पड़ेगा, मर के पलटोगे बदअमालियों की वजह से पछताना पड़ेगा, जीते जी पलट जाओगे नहीं पछताना पड़ेगा। अल्लाह करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है मेरे भाइयों। अल्लाह को मनाओ, राजी करो। तो फरमाया बेनमाजी मरेगा तो जलील होके मरेगा। नंबर 2, अल्लाह बेनमाजी को जब मौत आती है इतनी भूख उस पे मुसल्लत करता है कि सारे जमाने का खाना भी खिला दो उसका पेट नहीं भरेगा, वो भूख से तड़प तड़प के मरेगा। बेनमाजी भूख से तड़प तड़प के मरेगा। ये दूसरी मुसीबत। सोचो रमजान शरीफ के वक्त, इफ्तार के वक्त भूख का क्या हाल होता है, और जब मौत की भूख होगी तो कैसा खतरनाक हाल होगा। कोई खिला सकेगा? कोई खिला सकेगा? कोई मुंह में डाल सकेगा? और अगर डाल भी दिया तो क्या चबा सकोगे? निगल सकोगे? उस वक्त की पोजीशन तो ये है कि पानी भी घूंट से नहीं पी सकते, लोग चमचे चमचे से पिलाते हैं। तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने, भूखा मरेगा बेनमाजी, भूख से तड़पेगा, तड़प कर उसकी तड़प होगी, भूख से तड़प के मरेगा वो। और फिर तीसरी बात फरमाई, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करेगा। अल्लाह अकबर। एक दूसरे मकाम पे फरमाया गया, 7 समुंदर का पानी भी उसके मुंह में निचोड़ दो तो भी उसकी प्यास कोई बुझा नहीं सकता। ये 3 मुसीबतें, जलील होके मरेगा, भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा। हाय हाय, 10 मिनट निकाल लेता तो क्या हो जाता? सिर्फ 10 मिनट। फजर में 10 मिनट, जोहर में 10 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, इशा में 10 मिनट, कुल 50 मिनट निकालो, कितनी बड़ी मुसीबत से बच रहे हो। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं 3 मुसीबतें उसको कब्र में आएगी। कब्र में 3 मुसीबत। नंबर 1, जब उसको कब्र में रखा जाएगा, चारों तरफ से उसकी कब्र उसको दबाएगी, अपनी खूबसूरत नर्म नाजुक उंगलियों को एक दूसरे में मिला के फरमाया ऐसे, ये देखो, अपने साहबा को बताया, हमारे हाथ उन जैसे नहीं है, हमारी उंगलियां उन जैसी नहीं, वो तो बहुत आला हस्ती, हम तो उनके गुलाम इब्ने गुलाम। सगाने कुचे दर है, सगाने कुचे यार है। आका ने मगर अपने खूबसूरत हाथों को एक दूसरे में उंगलियां यूं दाखिल करके फरमाई, लोगों, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है और कब्र चारों तरफ से दबाती है तो उसकी दोनों तरफ की पिसनी एक दूसरे में यूं मिल जाती। यूं फरमाया, क्या हाल होगा? ये पहली मुसीबत। नंबर 2, उसकी कब्र, इतना अंधेरा होता है कब्र में, इतना अंधेरा कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, अंधेरा होता। नंबर 3, आग होती है, आग, और उस पर अल्लाह एक सांप मुसल्लत करता है आग के साथ। अच्छा, आग जलती है तो रोशनी होती है, कब्र की आग में रोशनी भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। वो आग भी तारीख है, उस आग में भी अंधेरा है, और उस पर एक सांप, उसका नाम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उसका नाम है शुजाउल अक़रा। उसका नाम शुजाउल अक़रा है। आका फरमाते 70 साल लंबाई का है वो, और बुख्ती ऊंट की तरह मोटा है वो। उसकी आंखों से आग निकलती है, उसके नाखून जो है वो लोहे के है। वो जब किसी को डंक मारता है, आका इरशाद फरमाते 1000 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमेगा, वो जमीन में धसेगा। और मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते, जिसने फजर नहीं पढ़ा जोहर तक डसेगा, जोहर नहीं पढ़ा असर तक डसेगा, असर नहीं पढ़ा मगरिब तक, मगरिब नहीं पढ़ा इशा तक, इशा नहीं पढ़ा फजर तक। इस तरह कयामत तक वो सांप उसको डसता रहे, कयामत तक। खेत का सांप डस ले क्या हाल होता है, जंगल का सांप डस ले क्या हाल होता है, खेत का बिच्छू डसले क्या हाल होता है, कब्र का वो सांप कयामत तक डसेगा। 10 मिनट का टाइम क्या किसको कहते हैं? 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, दुनिया और आखिरत की काम। 3 मुसीबतें उसको कब्र में आएगी। फिर फरमाया 3 मुसीबतें आखिरत में, मैदान महशर में। नंबर 1, जब मैदान महशर में वो उठेगा, अल्लाह उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा, अल्लाह उससे नाराज होगा, अल्लाह उस पर नजर रहमत। सोचो जरा, किसी के घर की शादी में जाओ और वो बात ना करे तो आप पे क्या गुजरती है? सोचा कभी? किसी के घर की शादी में ना जाओ, शादी में जाओ, वो बात ना करे, क्या गुजरती है? यार उसने मेरा हाल भी नहीं पूछा, उसके घर गया था यार मैं, उसने मुझे बात भी नहीं की। मैदान महशर में अल्लाह नजर रहमत नहीं करेगा, अल्लाह नाराज होगा बेनमाजियों से। नंबर 2, दूसरी मुसीबत, अल्लाह जब उससे हिसाब लेगा सख्ती से लेगा। अगर अल्लाह नरमी से भी हिसाब ले तो हम नहीं दे सकते। आका फरमाते हैं अल्लाह बेनमाजी से सख्ती से हिसाब लेगा। और तीसरी मुसीबत जो 12वीं पूरी हो रही है वो ये, आका फरमाते हैं अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल कर देगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। कितनी मुसीबत ले रहे हो? 12 मुसीबत। अल्लाह के बंदो अपने हाल पे रहम करो।
10 منٹ کا ٹائم نکالو ایک وقت کی نماز کے لیے، صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. اپنے بچوں کو، بچیوں کو، گھر والوں کو، سب کو نمازی بناؤ. انعام کیا؟ یہ ساری دنیا آخرت کی کامیابی بھی اور گناہوں سے نجات بھی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جلدی جلدی میں نے یہ پڑھ دیا. اللہ توفیق دے ہم سب کو. گفتگو